کہا کہ پاکستان کو چاہیے 36 سے 37 بلین ڈالرز کی ضرورت پڑے گی. آپ کا بیان میں پڑھ رہا تھا نیکسٹ ایئر. کہاں سے آئے گا, کس طرح آئے گا؟ لیکن سر 21 بلین ڈالرز تو ہمیں واپس کرنے ٹھیک ہے عوام دوسرے ممالک کے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے. جب آپ کی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سارے پیسے جو ہوتے ہیں وہ ورلڈ بینک کے کھل جاتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کھل جاتے ہیں, ایشین انفراسٹرکچر بینک کے کھل جاتے ہیں. ابھی 15 منٹ پہلے میں جب دفتر سے نکل رہا تھا تو ہم نے بھی ایک لیٹر سائن کیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 1.5 بلین ڈالرز کا ایک اور لون ایکسیپٹ کر لیا ہے, اپروو کر لیا ہے. ورلڈ بینک کے 9.8 بلین ڈالرز ہمارے پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اگر آئی ایم ایف سے ایک مرتبہ راستہ کھل جاتا ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ملٹی لیٹرلز ول ایکچولی گیو یو مور فنڈنگ دین یو ہیو ٹو گیو دم بیک. سمپل ذرا ایڈ کر لیتے ہیں 9.5 اگر آپ کو ورلڈ بینک سے آ جاتا ہے وہ پائپ لائن, اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے اس سال میں آئیں گے. ٹھیک ہے, میں اس طرح کہتا ہوں ہاں آپ کے 21 بلین کے اندر آپ کو 3 قسم کے لونز واپس کرنے ہوں گے. کچھ ملٹی لیٹرلز لون واپس کرنے ہوتے ہیں, کچھ بائی لیٹرلز واپس کرنے ہوتے ہیں, اور کچھ کمرشل لونز واپس کرنے ہوتے ہیں. ملٹی لیٹرلز لونز جو ہوں گے جتنے آپ کو دینے ہوں گے اس سے زیادہ آپ کو اور اندر آئیں گے. سو یو آر اوکے دیئر. ٹھیک ہے, والیوم کتنا ہے ملٹی لیٹرل لونز کا؟ اس میں سے 21 بلین سے کتنا والیوم؟ اب تقریباً آدھا سمجھ لیجئے کہ ملٹی لیٹرل لون ہوگا. تھوڑا مطلب 9 بلین نکال لیں تو 9 بلین ہم ذرا ڈویبل مارجن ہے. ٹھیک ہے, وہ 9 میں ہم تھوڑے سے زیادہ لے لیں گے. ٹھیک ہے, ہم وہاں سے 13-14 لے لیں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا آتا ہے بائی لیٹرلز, چائنا, سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای. You know, deposits of Saudi Arabia of 3 billion, UAE of 3 billion, and China کی کچھ ڈپازٹس ہیں, سیف ڈپازٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی وی ایکسپیکٹ کے ری رول ہو جائیں گے جیسے آج چائنا نے بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہ نہ صرف کہ چائنا نے ری رول کر دیا, 3 بلین سعودی عربیہ کا, 2.4 چائنا کا, 5 بلین یو اے ای کا بھی 1 بلین ہے. آئی تھنک 1 بلین سے تھوڑا سا زیادہ ہے, 6-7 بلین یہ نکل گیا. اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لاسٹ ٹائم 2019 میں جب یہ لون دیا تھا چائنا نے 2.15 بلین ین کا, تو وہ شنگھائی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ +2.5% پہ دیا تھا. اس بار +1.5% پہ دیا ہے. تو تھوڑا سا سستا کروا کے شہباز شریف نے لیا ہے, جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لون بڑھ چکے ہیں. تو یہ شہباز صاحب نے بات کی تھی ان کے وزیر اعظم سے, تو یہ کم کروایا ہے. تو یہ لون ہم ری رول کر لیں گے. So then there is the issue of some commercial loan. But پاکستان بہت کم بورو کرتا ہے کمرشل مارکیٹ سے یا یورو بانڈ سے and all that stuff. تو وہ کوئی اتنا significant وہ نہیں ہے. So we think that because of multilaterals سے ہم زیادہ پیسے لے لیں گے, so we should be able to cover everything perfectly easily as long as ہمارا IMF کا دروازہ بند نہ ہو. تو آپ اس میں اتنا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس نہیں دیکھتے؟ نہیں, مطلب اگر IMF سے کوئی آپ کا وہ ہو جاتا ہے, دیکھیں یہ تو لون واپس کرنے ہیں, اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے, اب اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 16 بلین تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 14 ہو چکا ہے, 1 بلین اگر سال 2 مہینے میں ہو جائے گا 16 ہو جائے گا, شاید 16 سے زیادہ ہو جائے. میری کوشش ہے کہ اگلے سال میں 9-10 پہ اس کو, ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اگلے سال 9-10 پہ رکھ لیں. اگر ہم اس کو اگلے سال 9-10 بلین پہ رکھ لیتے ہیں تو دین ایوری تھنگ از فائن. اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جی, اس سال بہت بڑھ گیا ہے. اس سال بہت زیادہ بڑھ گیا, تو اس کو کیا کریں گے؟ پچھلے سال سے تقریباً 100% ہی بڑھ گیا ہے زیادہ. جی, ہمارا ایکسپورٹ اس سال جو ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 76-77 بلین ہوگا, اور ایکسپورٹ جو ہے وہ 31 بلین ہوگا, اور جو ایکسپورٹ جو ہے 77 بلین ہوگا. 40 پلس کا ہی نہیں, 45-46 کا. تو اس کو کیا کریں گے؟ سر دیکھیں, ایک سال میں اس کو اتنا زیادہ کمپریس بھی نہیں کر سکتے. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے سال ہم 5 بلین ڈالرز پلس وہ ایکسپورٹ میں بڑھائیں. میری کوشش ہوگی کہ میں امپورٹ کو یہاں سے 5 بلین کا کمپریس کروں. میں نے 77 ہیں اگر, تو اس کو ہم 72 تک لے کے آئیں. بٹ دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ آسک بیکاز آئی ڈونٹ ریلی وانٹ ٹو اسٹال دا اکانومی ایدر. سو اٹس اے بیلنسنگ ایکٹ. But as long as the current account deficit is within, if my remittance remain healthy and the current account deficit is about $10 billion, then I'm fine. تو پھر میں زیادہ اس میں پھر حجت نہیں کریں گے, ورنہ پھر ہم کچھ بھی کر کے امپورٹ کو سلو کریں گے. کوئی آؤٹ آف باکس سولوشنز آپ لوگ کر رہے ہیں ریونیو جنریشن وغیرہ کے لیے؟ ٹیکس وغیرہ پہ تو برا حال ہے آپ کا. 7.2 ملین رجسٹرڈ ہیں, 2.5 فائلرز ہیں, 25 لاکھ کے قریب, 22 کروڑ کا ملک ہے. اس پہ ہم کوئی چیز نہیں دیکھ رہے. اس پہ دیکھیں مالک صاحب, میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا چنک آف ٹیکس پیئر بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ
جو ٹیکس نہیں دے رہا جس سے آپ بہت زیادہ ٹیکس لے سکتے ہیں. ہر آدمی نے اپنا پروٹیکشن لیا ہوتا ہے. کسی نے ایگریکلچر ٹیکس کی وہ ہوئی بھی ہوتی ہے, کسی کے پاس ریمیٹنسز آئی ہوئی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں خالی مرد حضرات اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, ان کی بیگمات جو ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ. تو ہمیں جو اپنی سوچ تھوڑی سی بدلنی ہوگی. ہم بہت زیادہ ٹیکس کرتے ہیں متوسط طبقے کو اور غریب طبقے کو. ہم جو عمرا ہوتے ہیں آپ کے جیسے ان کے اوپر کم ٹیکس لگا, ہمارے جیسے. تو مطلب پراپرٹی کے اوپر ہمارے یہاں بہت کم ٹیکس کا. پچھلی گورنمنٹ نے کام کیا تھا, انہوں نے نادرا کی یہ کے تھرو اور سارا لوگوں کو دیکھا کس نے کتنا ٹریول کیا, کس نے کتنے پیسے خرچے ہیں, یہ وہ 1,02,000 کے قریب آدمی نکالے جن کی انہوں نے ویلیو نکالی کہ $1,100,000 سے زیادہ ان کی ورتھ ہے. جی جی. ان تمام لوگوں نے مجموعی طور پہ 12 ارب ٹیکس دیا. فی بندہ نکلتا ہے 11 لاکھ سال کا, جن کی نیٹ ویلیو لاکھ ڈالر پلس کے اوپر ہے, اور اس سال کا صرف 11 لاکھ میں تو ایک وہ برکنز کا بیگ بھی نہیں آتا جس طرح وہ آج کل خواتین لے کے کون خاتون آج کل کون خاتون گھوم رہی ہیں جس کی تصویر آ رہی ہے, وہ لوئی وٹون کے بیگز بھی نہیں آتے. برکن کا بیگ جو فرا بی بی کا بھی بیگ تھا وہ بھی سنا کوئی 1,65 لاکھ کا تھا. یہ جو 102 لوگ تھے, کیا آپ لوگ ان پہ کوئی کام نہیں کریں؟ آپ دیکھیں, میں آپ کو اسلام آباد کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک صاحب ہیں ₹1,00,000 سال کا ٹیکس دیتے ہیں, ₹1.5 lakh 30 سال سے یہ دے رہے ہیں. اس سال زیادہ دیا, ورنہ $1,00,000 ٹیکس دیتے ہیں. 300 کنال کے محل میں رہتے ہیں, پراپرٹی تو بہت ہے ان کے پاس. ایک تو آپ لوگ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, ہر چیز اس طرح وہ چھوڑ دیں. اس طرح میاں صاحب بھی پتہ نہیں کتنے 100 کنال کے جاتی پورا میں رہتے ہیں, وہ بھی شاید سال کا 5 لاکھ دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ نہیں, کتنا چلے 25 لاکھ دیتے ہیں. 25 لاکھ تو جو اگر 300-400 کنال کی زمین پہ رہ رہا ہو گھر میں, وہ 5 لاکھ دے. 1 لاکھ پھر آپ ناراض ہو گئے. نہیں, میں ناراض نہیں ہو رہا. آپ اور آپ کے لیڈر پورا کرنے دو, بات تو کرنے دو. آپ کے لیڈر عمران خان ایک ہی کشتی میں, پھر پولیٹیسائز نہ کریں. سیریسلی میری بات سنیں. میں کہنے کا مقصد ہے آپ ناراض ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں ایک تو 1 لاکھ اور 25 لاکھ میں دونوں کا فرق ڈالیں. 1 لاکھ اور 25 لاکھ میں 2500 گنا کا فرق. 30 سال کا فرق بھی ہے نا, وہ 30 سال سے پاور میں پیسے 3 سال رہا ہے. پیسے جتنے بھی ہوں, مطلب میری کہنے کی بات یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی پروٹیکشن ہوتی ہے. یو رائٹ, ٹھیک ہے. اب یہ جو نادرا کی میری بات سنیں, یہ جو نادرا کا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے شروع کیا, یہ مجھ جیسے بد نصیب نے بھی یہ کام کیا تھا. جب میں پہلے فائنانس منسٹر تھا تو اس وقت بھی ہم نے, ہمارے نادرا کے چیئرمین ہوتے تو عثمان صاحب, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ریگریس کیا ہوا تھا کہ دیکھا تھا کہ کون ٹپیکل ٹیکس پیئر ہے. تو ٹپیکل ٹیکس پیئر کے پاس 2 گاڑیاں ہوتی ہیں, کوئی اچھی سی فینسی گاڑی ہوتی ہے, BMW یا آڈی, یا اس کو کتنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, فورن ٹرپس ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ڈیٹا شیئرنگ کی اجازت نہیں تھی بٹوین نادرا اینڈ FBR. تو ہم نے اپنے بجٹ کے اندر یہ اجازت بھی دے دی تھی کہ آپ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وی کین مائن دس. ہم سوچ رہے تھے کہ 8-10 لاکھ ٹیکس پیئرز اس سے نکل آئیں گے. وی ڈنٹ تھنک اٹ وڈ چینج دس تھنگ. بٹ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ کے اندر ہم کچھ ایسی چیزیں کریں گے جس کے اندر لوگوں کو ہم سہولت بھی پہنچائیں گے اور لوگوں کو زیادہ ٹیکس پیئرز بنائیں گے. آپ ایک جنرل ایمنسٹی کیوں نہیں دے دیتے؟ اور ایک سوال ہے اس میں, ہمیشہ ہر حکومت بزنس دیتی ہے جی کاروباری لوگوں کو. مال تو بنایا ہوا ہے بیوروکریٹس نے, مال بنوایا ہوا ہے جرنلسٹ, ججوں, جرنیلوں, سب نے. سب کو کراس دا بورڈ ایک ایمنسٹی دے دیں, اس میں جج بھی ہوں, جرنیل بھی ہوں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہوں, جرنلسٹ بھی ہوں, بزنس مین بھی ہو, ہر بندہ. بہتر نہیں ہے؟ اصل مال تو یہاں ہے. دیکھیں بہت ایمنسٹیاں دے چکا ہے یہ ملک. اس وقت بھی جو عمران خان صاحب ایمنسٹی دے کے گئے ہیں, 2 ایمنسٹی دی انہوں نے. ایک ایمنسٹی تو دی ہے انہوں نے جو انڈسٹریل پیکیج انہوں نے جلدی میں کرا تھا جب ان کی حکومت جاری تھی, اس کے تو فارم بھی نہیں چھاپے FBR نے, اور میں نے روک بھی دیے کہ فارم چھاپنا بھی نہیں. وہ ایمنسٹی تو ختم ہو جائے گی 2 جولائی کو. دوسری ایمنسٹی جو انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی دی ہوئی ہے, اس کا 2028 تک اس کا اثر چلے گا. وہ تو ایک عجیب سی ایمنسٹی, فارورڈ لوکنگ ایمنسٹی دی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو تم نے پیچھے کر لیا وہ کر لیا, اس کے ہم کو جرمانہ دے دو اور اندر آ جاؤ, ٹھیک ہے. یہ تو کہہ رہے نہیں, آگے بھی جو چوری کرے گا وہ بھی معاف ہے. تو وہ اب ایمنسٹیاں بہت ہو گئی ہیں. ایمنسٹی, نو مور ایمنسٹی, you just pay the tax. آپ 2-4 بلین کے لیے پھنسے ہوئے ہیں تمام IMF کے سامنے. آج ایک ہمارے It's not a matter of 2-4 billion. نہیں, let me explain this. نہیں, مطلب کہ راستے کھل جاتے ہیں نا, اور دوسری جگہ راستے کھل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آج ایک دوست نے بڑا اچھا انہوں نے ایک کیس ایگزامپل دیا. انہوں نے کہا آپ ارجنٹینا کی ایگزامپل دیکھیں. ارجنٹینا جب فائنینشیل کرائسس تھا, میلٹ ڈاؤن ہو گیا سارا, اس کے بعد انہوں نے کوئی 10,000 بندوں کو نیشنلٹی بیچی, ریزیڈنسیز بیچی, اور $3 بلین ریز کیے.
مجھے پتا مسکرا رہے ہیں کہ پاکستان میں کون آئے گا، میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی پاکستان میں کچھ 37 لاکھ کے قریب تھا ایک ٹائم پہ افغانی. اس وقت 14 لاکھ افغانی ایسا ہے جو کاروبار کر رہے ہیں پاکستان میں، جو ان کی کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، بزنسز ہیں، لیگل سٹیٹس کوئی نہیں ہے. ان کا بھیا اگر آپ $25,000 پہ ایک ریزیڈنسی بیچ دیں پاکستان کی، جن لوگوں نے ویسے بھی یہیں رہ رہے ہیں، 30 سال سے یہیں رہ رہے ہیں، انلیگل ہیں، اور اگر 14 لاکھ میں سے صرف 5 لاکھ لوگ ہی ریزیڈنسی لے لیں $25,000 کی، تو آپ کے $12 بلین مل جاتے ہیں. چلو 12 نہیں ملیں گے، 2-3 تو مل جائیں گے. اس قسم کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن پچھلی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، پچھلی حکومت نے بھی یہ کیا تھا، یہ اسکیم کی تھی کچھ دنوں پہلے. میں ریزیڈنسی کی کچھ انہوں نے کہا تھا کہ پیپل کین بائی ریزیڈنسی، if they invest in Pakistan they can get residency. یہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. آپ انویسٹ نہ کروائیں، آپ کہیں بھیا $10,000 دو ریزیڈنسی لے لو. ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کتنا غریب ملک ہے. یہ جو 14 لاکھ ہمارے پشتون بھائی، افغان بھائی یہاں پہ رہتے ہیں، ان میں سے 5 لاکھ لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے پاس 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہوا ہو. 1 لاکھ تو ہوگا، 1 لاکھ ہوگا. 50 لاکھ روپے نہیں کہ $25,000. میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ اکثر لوگ اسکیم کرتے ہیں کہ یار یہ کر دو تو $10,000 لاکروں سے پیسے نکل جائیں گے. دیکھیں سچی بات یہ ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 1 لاکھ افغان بزنس مین ایسا نہیں ہے جو 25,000 یا 30-40 لاکھ میں آپ چیز دے گا. بالکل 100% نہیں ہے. کتنی باتیں کر 10,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ لاکھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کبھی 10,000 بیچا ہے اور 3 بلین کمایا 10,000 بندوں کو. دیکھیں ایسے پورچوگل ہے، وہ بھی 5 لاکھ پاؤنڈ میں بیچتا ہے. آؤٹ آف باکس اگر آپ سولوشنز کریں گے نہیں تو پیسے آپ کا ٹیکس آپ سے لیا نہیں جاتا. آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ جو ارجنٹینا یا پورچوگل کرتا ہے وہ ہم کر لیں. آؤٹ آف باکس سولوشن پاکستان اپروپریٹ ہونا چاہیے. We have to also understand کہ what is our weakness and what is our strength. And so you know we should come up with, I don't know مطلب out of the box solution مجھے یہ، لیکن یہ پاکستان اسپیسیفک سولوشن تو یہ ہے کہ میں آج ہی پتا کر رہا تھا جو آپ کی جنا مارکیٹ ہے اسلام آباد کی، اس میں 2-3 ہزار روپے فی دکان فکس ٹیکس لگا ہوا ہے، جہاں کروڑوں کا کام ہوتا ہے، کروڑوں کی دکان ہے، کروڑوں کا کاروبار ہے. یہ تو پھر پاکستان اسپیسیفک سولوشن آپ اس طرح کے. تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ بجٹ میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کچھ نہ کچھ ہم اچھی چیز کر کے جائیں گے. وہی تو ہم بتا رہے ہیں، کچھ ہمیں آئیڈیا دیں کہاں سے پیسے ریز کریں گے. میں اس پورے موڈ میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں ریٹیل سیکٹر کے اوپر فکس ٹیکس کر دوں، انکم اور سیلز ٹیکس کو. لیکن میں ابھی طے نہیں کر پایا ہوں کس طرح کروں گا. FBR اس پہ کام کر رہا ہے، وہ چیئرمین صاحب اور ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کر لیں گے. ہم لوگوں کو مراد بھی دے دیں گے، آسانی بھی پیدا کر دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ریونیو بھی بڑھ جائے گا. اور دیکھیں بہت ساری ایسی دکانیں ہوں گی جو چھوٹی ہوں گی، بڑا کام کر سکتی ہوں گی، ہم ساری چیزیں کیپچر نہیں کر سکیں گے، لیکن کوئی بات نہیں. لیکن ہم سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں گے اور سب کو کوشش کریں گے کہ جو بھی انہوں نے پیسہ کمایا وہ ایک دم حلال طریقے سے ان کا وہ خوشی سے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے پہلے آپ کا 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں.